बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह अपने आप को अच्छे ख्वाबों के लिए आमादा कर सकते हैं। यानी वो अफराद जो ये कहते हैं कि हमें ख्वाब नहीं आते या आते हैं तो डरावने आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे ख्वाब क्या हैं, ख्वाब याद नहीं रहते, अजीब सी कैफियत है। तो इस पर हम इंशाअल्लाह आज जो हमारे पास मालूमात है वो आपसे शेयर करेंगे। रहमानी वजीफ़ा के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कहते हैं मोहम्मद अव्वल रहमानी और आप देख रहे हैं रहमानी वजीफ़ा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इंसान चाहता है कि मैं ख्वाब देखूं तो अच्छे ख्वाब देखूं, डरावने ख्वाब ना हो। उसमें कुछ हज़रात, कुछ क्या मैं कहता हूँ, हर कलमा गो की ये ख्वाहिश होती है कि वो ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता करे और इनसे इतनी मोहब्बत हमें अता करे हालत नौम में, वो हमें रात की उस गहरी नींद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। सब पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ख्वाब अलामात सहर में, अलामात आसेब में, अलामात साया में इनकी अजीब व गरीब कैफियत हैं। किसी इंसान को ख्वाब आता है लेकिन उसमें डरावनी चीज़ें वो देखता है, जैसा कि उसको कोई मार रहा है, जैसा कि कोई दरिंदा उसके पीछे है या कोई मूज़ी जानवर उसको कोई ज़रर पहुंचा रहा है या वो चलता हुआ गिर जाता है। इस तरह के मामलात, या इंसान ख्वाब देखता है उसको याद नहीं रहते, ये इंसान ख्वाब देखता ही नहीं है। तो हमारे पास हज़रात आते रहते हैं, अक्सर बड़ी उम्र के हज़रात आते रहते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ऐसा तावीज़ दे दें, ऐसा वजीफ़ा दे दें, ऐसा कोई नक्श दे दें, ऐसा कोई अमल बता दें कि हमें ख्वाब आएँ तो अच्छे आएँ, हमें ख्वाब आते ही नहीं हैं या आते हैं तो डरावने आते हैं। तो आज हम बात कर लेंगे इंशाअल्लाह कौन से ऐसे आमाल हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक मुजर्रब की हैसियत रखते हैं, उनको आप करके अपने ख्वाबों को एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ख्वाब बना सकते हैं। और ये होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि किताबों में मुतअद्दिद बार इसके आमाल मिलते हैं। तो चलते हैं अमल की जानिब। अमल शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का आइकन आएगा, उसको लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी अपडेट से आप बाखबर रह सकें। अमल इस तरह है कि जो शख्स ख्वाबों को अच्छा देखना चाहता हो, वो चाहता है कि मुझे अच्छे ख्वाब आए। फ़हम व फ़िरासत वाले ख्वाब भी होते हैं जिनकी ताबीरें बड़ी ज़बरदस्त जाके बनती हैं। उस शख्स को चाहिए सूरह यासीन को हाथ से किसी कातिब से लिखवाए, या ख़ुद लिख सकता है तो ख़ुद लिख ले। हाथ से लिखी हुई बड़े कागज़ पर सूरह यासीन उसको तह लगाता जाए। मिसवाक की जो मिक़दार होती है, छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक, यहाँ तक वो उस मिक़दार को तह लगा ले और 2 उंगलियों के बराबर उसको मोटा कर ले और उसके बाद किसी शीशे की बोतल में रख कर अपने घर में ऊंची जगह पर किसी एक कोने में रख दे। इंतहाई मुजर्रब है। मैंने तकरीबन अल्लामा बुनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का, अक्सर किताबों का बहुत मुताला किया है, उसमें ये कई बार मिलता है। तो आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके ख्वाब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त होंगे, अच्छे ख्वाब होंगे, जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और जिससे आपको खुशियाँ नसीब होंगी। और वो ख्वाब इस तरह के होंगे कि उसकी ताबीर जो होगी वो भी आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे ख्वाब आते हैं लेकिन उन ख्वाबों में मेरी डरने की कैफियत है या हर कोई मुझ पर गालिब है, कम से कम तर चीज़ भी मुझ पर गालिब आ रही है,
مجھ سے زیادہ چیز بھی مجھ پر غالب آ رہی ہے اور میں وہاں مایوس بالکل بے یار و مددگار کھڑا ہوں، تو اس شخص کو چاہیے رات کو سوتے وقت اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر، اپنے سر کے بالوں کے بالکل نیچے شہادت کی انگلی رکھے اور اس کو اپنے ناک کی طرف لیتا ہے اور یہ پڑھے، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، 7 بار پڑھیے اور 77 بار 77 بار آپ نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھ کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ خواب میں ڈریں گے نہیں، آپ کو جو خواب آئے گا انتہائی زبردست ہوگا، اس میں آپ غالب ہوں گے، اس میں آپ کو ڈر والی کیفیت نہیں ملے گی، اور اس میں جو بھی آپ کی جس طرح کی بھی ڈرنے کی عادت ہے اس سے آپ چھٹکارا پا چکے ہوں گے، اور آپ کا خواب آپ کو خوش کر دے گا انشاءاللہ۔ انتہائی مجرب ہے۔ تیسرا عمل ان لوگوں کے لیے جن کو خواب آتے ہی نہیں ہیں، ان حضرات کے لیے عمل آپ نوٹ فرما لیجئے۔ جو شخص یہ چاہے کہ مجھے خواب نہیں آتے، خواب آئیں اور اچھے اچھے خواب آئیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب کیوں نہیں آ رہا، ہمارے خواب نہ آنے کی وجہ کیا ہے، کیا ہم پر کہیں سحر تو نہیں، جادو تو نہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ کیونکہ یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ہمارے پاس اس طرح کے حضرات، اس طرح کے اشخاص، اس طرح کے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، ان سے اختلاط ہوتا رہتا ہے۔ ان کی باتیں سن کے کبھی انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ یار کسی کو خواب نہ آئے تو یہ کیا لاجک بنتی ہے کہ مجھ پر سحر تو نہیں ہو گیا۔ یعنی کہ ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں، کوئی شخص اگر نارمل بھی ہے نا، وہ اپنے نارمل ہونے پر بھی سمجھتا ہے کہ مجھ پر کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایسے شخص کے لیے آپ سے وظیفہ عرض کرتا ہوں، انتہائی مجرب ہے، سورہ الکہف، یعنی کہ یہ الکہف جو ہے نا، اس کی شروع کی 7 آیتیں آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو 7 بار غور سے دیکھیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت افضل ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو انگلی رکھ کے باوضو ہو کر 7 بار دیکھیں، انگلی رکھ کے دیکھتے جائیں۔ دل میں یہ سوچیں اللہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، بس ایسے پڑھنے والا انداز اپنائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رکے ہوئے خواب جو آپ کو بالکل نہیں آتے، آپ خواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی کیفیت ہے، آپ کو ایک عجیب سا لگتا ہے کہ مجھے خواب کیوں نہیں آتے، اگر آپ اس طرح کے سوالات اپنے آپ سے کرتے ہیں، کسی اور سے کرتے ہیں یا اپنے من میں رکھتے ہیں تو ضرور کیجئے گا، انتہائی مجرب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیند کی بیداری کا، کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، نیند کی بیداری کا، یعنی کہ آپ کو نیند آتی ہے، پھر کھل جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر کھل جاتی ہے، تو آپ رات کو سوتے وقت کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، حوالہ آپ کی سکرین پر ہے، آپ اس کو 7 بار پڑھیں اور اپنے سینے پر ایک کراس کا نشان لگائیں، یعنی کہ دائیں بازو سے لے کر نیچے پسلی تک، اور اسی طرح پھر بائیں سے دائیں، دائیں سے بائیں، یعنی کہ ایک ضرب کاٹ کا نشان لگائیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 7 بار پڑھیں اور سو جائیں، انشاءاللہ نیند ایسی گہری آئے گی۔ اور اگر آپ اس کو 21 بار پڑھ کر یہ کہہ کر سو جائیں اللہ مجھے فلاں وقت اٹھا دیجئے، میرا دعویٰ ہے، دعویٰ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پر بہت زیادہ آزمایا ہے، کیونکہ میں حفظ کی کلاس کا مدرس ہوں، بچوں کو حفظ پڑھاتا ہوں، تو بچوں کو میں بتاتا ہوں آپ اگر تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، آپ اس کو ریکور کرنے کے لیے، ریوائز کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے یاد کرنے کے لیے، سننے سنانے کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو آپ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اس تصور میں پڑھیں کہ اللہ مجھے فلاں وقت اٹھا دیجئے گا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تو سونے سے پاک ذات ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے کہہ دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں جس بچے کو بتاتا ہوں
وہ بچہ مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ وظیفے میں اٹھاتا کون ہے؟ بچوں کے سوال بڑے عجیب ہوتے ہیں، تو ان کو میں جواب دیتا ہوں اللہ نے اٹھایا ہے۔ تو کچھ بچے عجیب سا ری ایکشن دیتے ہیں، کچھ سمجھ جاتے ہیں واقعی اللہ قادر مطلق ذات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں، 21 بار پڑھ کے یہ سوچیں کہ اللہ فلاں وقت مجھے اٹھا دے، انشاءاللہ اگر آپ نے الارم لگایا ہوگا نا، آپ الارم سے پہلے اٹھیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس وجہ سے میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں، اور آپ ضرور آزمائیے گا، کیونکہ یہ انتہائی مجرب ہے، بار بار آزمایا ہوا ہے۔ میرے استاد مکرم نے مجھے بتایا تھا، میں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اب پتہ چلتا ہے ہمارے شاگرد اپنے جو ان کے پاس پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں، تو ضرور 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 فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ایک زبردست چیز ہے، جو بندے وقت پر نہیں اٹھ سکتے، نماز کے وقت پر نہیں اٹھ سکتے، تو وہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ اپنے وقت پر اٹھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو پھر لائک بٹن پر مت دبائیے گا، جو لائک دیا ہے وہ بھی ختم کر بیٹھیں گے۔ اگر نہیں کیا تو کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کو دل کرے تو کر دیا کریں، اس سے آپ کی ہمیں ہیلپ ہو جائے گی، اور ہماری یوٹیوب فیملی جو ہے اس کو دوام بخشے گا آپ کا یہ عمل۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔